محتشم عزیزان، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں، مالک لم یزل ہم سبوں کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج 16 ذی الحج ہے اور تاریخ اسلام میں ایک عظیم ہستی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 ذی الحج جو ہے آپ کی شہادت مبارکہ ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کا ذکر خیر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انعامات و اعزازات سے نوازا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت عثمان غنی جنہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، ذو النورین یعنی 2 نور والا، تو جناب عثمان غنی کو 2 نور والا کہا جاتا ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ 2 نور والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یک بعد دیگرے حضور نے 2 بیٹیاں انہیں نکاح میں عطا فرمائی، تو اس لیے آپ ذو النورین یعنی 2 نور والے۔ بیٹیاں نور نظر لخت جگر ہوتی ہیں باپ کے لیے، تو حضور نے یک بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضور نے انہیں عطا فرمائی، تو اس وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ قریشی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد میں 6ٹی پشت میں جا کر جناب عثمان غنی کا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے امن هو قانت آناء اللیل، فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، قائماً کھڑے ہو کر سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں،
رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تو فرمایا کہ کیا ایسے لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جو رب کو یاد ہی نہیں کرتے؟ تو بالکل نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کو جگہ ارشاد فرماتا ہے یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کہ اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا یہ ہمارے وہ بندے ہیں امن ہوا قانت آنا اللیل، کہ یہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور سرب سجود ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سرب سجود ہوتے ہیں۔ کون؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اتنی حیا والے تھے۔ یہ جو حیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے۔ حیا یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ رب جسے حیا عطا فرمائے، کچھ لوگوں کو پروردگار پیدائشی ہی حیا عطا فرما دیتا ہے، اور کچھ لوگ کسی کی صحبتوں میں بیٹھ کے حیادار بنتے ہیں، دین سیکھ کر حیادار بنتے ہیں، دین کی طرف آ کر حیادار بنتے ہیں۔ مگر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان لوگوں میں سے تھے کہ آپ پیدائشی ہی حیادار تھے۔ حیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شروع سے عطا فرما دی تھی، یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شرم و حیا والے تھے، مگر اس حیا کو مزید 4 چاند اسلام کی برکتوں نے لگایا، اسلام کی برکتوں نے لگایا۔ اب کس قدر حیادار تھے آپ سنیے ذرا، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، جناب عثمان غنی فرماتے ہیں وَلَا مَسِيتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُذْ بَایَعْتُ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب سے میں حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوا ہوں، فرماتے اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنا سیدھا ہاتھ کبھی میں نے اپنی شرمگاہ پر نہیں رکھا، یعنی جب سے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پر نہیں رکھا۔ آپ ان کی شرم و حیا کا اندازہ لگائیں، کتنی شرم و حیا والے ہیں۔ اور پھر دوسرا آپ کیا فرماتے ہیں؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد آپ کے اندر اللہ نے حیا کا مزید نور پیدا فرما دیا کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا اغتسل لا يرفع المزع عنہ، کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر میں غسل فرماتے ہیں اور ان کے گھر کو اندر سے تالا لگا ہوا ہوتا، اندر سے تالا لگا ہونے کا مطلب یہ کہ اب کسی کا اندر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی اب کسی نے اندر آ ہی نہیں سکتا، مگر اس کے باوجود جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غسل خانے میں بیٹھ کر تہبند باندھ کر سر جھکا کر غسل کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں
کہ گھر میں تالا لگا ہوا ہے اندر سے، کسی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے، اور پھر گھر کے اندر غسل خانہ، اور غسل خانے میں بیٹھ کر وہ بھی برہانہ نہیں، بغیر لباس کے نہیں، بلکہ تہبند چادر لپیٹ کر سر کو جھکا کر غسل فرماتے تھے، یہ آپ کی شرم و حیا کا عالم ہے، شرم و حیا کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَا سَرَقْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا اسلام، آپ فرماتے ہیں نہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی چوری کی، نہ میں نے زمانہ اسلام میں چوری کی، فرماتے ہیں نہ میں نے زمانہ جاہلیت میں چوری کی نہ زمانہ اسلام میں، وَلَا شَرِبْتُ خَمْرًا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا اسلام، وہ دور تو گھر گھر میں شراب کے مٹکے ہوتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمایا، اور پھر جب لوگوں نے اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے نکال کر گلیوں میں بہائے، تو لوگ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا شاید گھروں کے باہر گلیوں میں ندیاں بہہ رہی ہیں، اس قدر شراب کا جو ہے وہ سیلاب آیا، اس قدر بہاؤ تھا گلیوں کے اندر شراب کا، کہ جب اسلام نے کہہ دیا کہ بھی شراب حرام، تو پھر لوگوں نے اپنے شراب کے مٹکے اٹھا کے گلیوں میں جو بہائے، ایسا لگتا جیسے ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اس دور میں بھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا شَرِبْتُ خَمْرًا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا اسلام، میں نے شراب نہ زمانہ جاہلیت میں پی تھی نہ زمانہ اسلام میں پی ہے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، فرماتے ہیں نہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کسی کو قتل کیا نہ زمانہ اسلام میں قتل کیا، اسلام میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی میں نے کسی کو نہیں مارا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کیا فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا اسْلَامٍ، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے زمانہ جاہلیت میں کوئی زنا بھی نہیں کیا، میں نے کوئی زنا بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کا عالم، اور یہ آپ کی شرم و حیا اللہ نے پیدائشی طور پر ہی آپ کو عطا فرما دی تھی، اللہ نے آپ کو پیدائشی طور پر ہی عطا فرما دی تھی یہ شرم و حیا۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیدائشی ہی شرم و حیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کسی کام کے لیے آئے، اور وہ حضور کے حجرے کے باہر تھے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اور سرکار کی پنڈلی مبارک سے کپڑا جو ہے وہ ہٹا ہوا تھا، اتنے میں جناب ابو بکر آئے اور حضور ان سے ہم کلام ہوئے، اور پھر وہ چلے گئے۔ پھر جناب عمر فاروق آئے، سرکار ان سے ہم کلام ہوئے، اور حضور اسی حال میں لیٹے رہے کہ سرکار کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو وہ بھی چلے گئے۔ اور پھر حضور سے اجازت مانگی گئی کہ یا رسول اللہ جناب عثمان آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، تو ان کو اجازت دیجئے اندر آنے کی۔ تو حضور نے فرمایا ذرا ٹھہریے، ان کو روکیے۔ تو سرکار پھر اٹھ کر بیٹھے، اور حضور نے اپنی پنڈلی مبارک پر اپنا کپڑا رکھا، اور سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے اطمینان کے ساتھ۔ فرمایا کہ اب جناب عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضور سے ہم کلام ہوئے، اور پھر وہ تشریف لے گئے۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ابو بکر بھی تو آئے، عمر بھی تو آئے، مگر آپ نے یہ اہتمام تو نہیں کیا اٹھ کر بیٹھنا، چادر سیدھی کرنا، اور جناب عثمان کے لیے اہتمام کیوں کیا گیا؟ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ اگر اس حال میں عثمان آ جاتے اور میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا ان کو دکھ جاتا، تو عائشہ عثمان اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے کھڑے رہتے، مجھ سے اپنا مدعا کبھی بھی بیان نہیں کرتے، مجھ سے کبھی بھی کلام نہیں کرتے، ارے شرم کے وہ اپنی نظریں اٹھا کر مجھ سے بات ہی نہیں کرتے۔
وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے. تو پھر حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ. تو جناب عثمان غنی سے حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور پھر جب مکے کے حالات تنگ ہو گئے تو پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ کو لے کر حبشہ، آج جسے ہم افریقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور پھر دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لیں. تو 2 ہجرتیں کی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، اور پھر حبشہ سے ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف کی. تو جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور 2 ہجری کو بدر کا معرکہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، اور بدر کے موقع پر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت رقیہ، آپ کی پہلی بیوی، ان کی طبیعت ناساز تھی. تو حضور نے فرمایا کہ اے عثمان، تم مدینے میں رہو، تمہاری زوجہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور حضور کی بیٹی. تو جناب عثمان غنی نے کہا حضور آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا عثمان تم مدینے میں رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بدر میں شرکت کا ثواب عطا فرما دے گا. بدر میں شرکت کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ شریعت ہے ہی میرے مصطفیٰ کے قول فعل کا نام. حضور نے جو کہہ دیا وہ شریعت ہے، حضور نے جس چیز سے روک لیا وہ شریعت ہے، حضور نے جس کو جو دے دیا وہ شریعت ہے، حضور نے جس چیز سے منع کر دیا وہ شریعت ہے. تو شریعت حضور کے قول کا، حضور کے فعل کا، حضور کے اشارے کا نام ہی شریعت ہے. تو حضور نے فرمایا عثمان تم مدینے میں رہو، اللہ تمہیں بدر والا ثواب عطا فرمائے گا. تو جناب عثمان غنی مدینے میں رہے، اور پھر حضور نے بدر کے موقع پر جو مسلمانوں کو مال ملا تھا، مشرکین مکہ جو چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ مال غنیمت کہا جاتا ہے. حضور نے اس مال غنیمت میں سے حصہ جناب عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا، اور فرمایا کہ عثمان اللہ نے تمہیں بدر والا ثواب بھی عطا فرما دیا ہے. تو اس موقع پر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. سرکار کا منادی ندا لے کر مدینے آیا، خوشخبری لے کر کہ اہل مدینہ کو خوشخبری دی جائے کہ بدر کا میدان مسلمانوں نے جیت لیا ہے. کیونکہ بدر مدینہ طیبہ سے کافی دور ایک میدان ہے، وہاں پر یہ لڑائی ہوئی تھی اہل مکہ کے درمیان اور مدینے کے اصحاب کے درمیان. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو فتح یابی عطا فرمائی، اور مدینے میں قاصد فتح کی خوشخبری لایا. اور جب خوشخبری لایا پھر اسے یہ بھی کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا ہے. تو جب حضور بدر سے تشریف لائے تو حضور سیدھا اپنی بیٹی کی قبر پہ تشریف لائے، اور حضور نے ان کے لیے دعائے رحمت فرمائی، دعائے مغفرت فرمائی. اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دنوں کے بعد اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی جناب عثمان غنی سے فرما دیا، جناب عثمان غنی سے فرما دیا. پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی مجھ محمد کو 40 بیٹیاں بھی دیتا نا تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی جناب عثمان کے جو نکاح میں گئی تھی، ان کے انتقال کے بعد حضور کی اور صاحبزادی نہیں تھی. حضور نے فرمایا اگر میری اور صاحبزادیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا، اس لیے کہ عثمان وہ شرم و حیا والے ہیں کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے گھر میں جب کچھ پکتا تھا تو سرکار کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سرکار فرماتے کہ سالن زیادہ بنا لو اور کچھ سالن جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچا دو، جناب خدیجہ کی بہن کو پہنچا دو، اور آپ علیہ السلام کبھی وہ سالن اپنی صاحبزادیوں کے ہاں بھی پہنچوایا کرتے تھے. تو جناب اسامہ بن زید حضور کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، غلام کے بیٹے غلام اسامہ بن زید،
حضور ان سے اتنا پیار کرا کرتے تھے، اسامہ بن زید سے، کہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، یعنی حضور کے غلام کے بیٹے، حضور ان سے اس قدر پیار فرماتے تھے، اس قدر پیار فرماتے تھے کہ جب فتح مکہ ہوئی نا، کہ 10,000 صحابہ کرام لشکر لے کر حضور کی سپہ سالاری میں جب مکہ المکرمہ آئے، تو مورخین لکھتے ہیں کہ سرکار نے جس چھوٹے بچے کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا وہ غلام کا بیٹا جناب اسامہ بن زید تھے۔ یعنی یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جو عظیم فتح کا موقع ہے، کہ کل تک مکے والے مدینے والوں کو ستاتے، مکے والوں نے مکے میں رہنے والے مسلمانوں کو مکے سے نکالا، آج تو فتح کا دن ہے، آج تو فتح کا دن ہے، تو حضور تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے نواسوں کو بٹھاتے، مگر سرکار نے غلام کے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ وہ غلام کا بیٹا حضور کے پیچھے بیٹھ کر کبھی اوپر اٹھتا تو کبھی نیچے بیٹھتا، تو کبھی سر اوپر کرتا تو کبھی سر نیچے کرتا۔ تو فرماتے دیکھیں اسلام کا مزاج کس قدر خوبصورت ہے، اس عظیم فتح کے موقع پر بھی رسول اللہ نے اپنے غلام کے بیٹے کو پروٹوکول عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے اسامہ بن زید کو سالن دیا، ایک پیالہ دیا، فرمایا کہ اے اسامہ جاؤ، یہ سالن کا پیالہ میری بیٹی اور میرے داماد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر آؤ۔ جناب اسامہ بن زید جو ہے وہ لائے اور وہ سالن کا پیالہ پیش کیا۔ تو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے نا، تو حضور نے پوچھا کہ اے اسامہ یہ بتاؤ کہ تم نے آج تک اتنا حسین و جمیل کوئی جوڑا دیکھا ہے؟ یعنی اتنا خوبصورت جوڑا، میاں بیوی کا خوبصورت جوڑا تم نے آج تک کوئی دیکھا ہے؟ تو جناب اسامہ بن زید فرماتے یا رسول اللہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت میاں بیوی کا جوڑا نہیں دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا، ایک رفیق ہوگا، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی میرے جس غلام کو میرا رفیق میرا ساتھی بنائے گا وہ جناب عثمان غنی کی ذات ہوگی، وہ جناب عثمان غنی کی ذات ہوگی۔ اور جناب مولا کائنات آپ منبر پر جلوہ افروز تھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں سنو، رسول اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی جناب ابو بکر کی ذات، پھر فرمایا ان کے بعد عظیم ترین ہستی جناب عمر کی ذات، اور پھر جب آپ منبر سے اترنے لگے تو اترتے ہوئے آپ نے فرمایا عمر کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی جناب عثمان غنی کی ذات ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت اس قدر عطا فرمائی، اس قدر عطا فرمائی کہ جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا کہ سرکار اپنے غلام عثمان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا کروائے بغیر دعا کا مل جانا۔ تو دعائیں کروانی نہیں چاہیے، بلکہ ہم خود ایسے بن جائیں کہ ہمیں دعائیں بغیر کروائے ملنی چاہیے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ سرکار علیہ السلام جناب عثمان غنی کی دعا فرما رہے ہیں، اور فرماتے کہ حضور نا اپنے ہاتھوں کو یوں بلند کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا ایسا بھی کوئی آقا کہ وہ بن کہے غلاموں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے بغیر کہے۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کے دعا مانگنے کے 3 طریقے تھے۔ تو حضور کبھی کبھار جب دعا کیا کرتے تو حضور اپنے ہاتھوں کو اس قدر بلند کر لیتے کہ حضور کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، حضور کی بغل کی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا لباس ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہمارا لباس ہے قمیص، سرکار قمیص پسند فرماتے تھے، مگر آپ علیہ السلام اکثر جو ہے اپنے جسم مبارک پر چادریں زیب تن فرماتے، دو چادریں،
اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک کپڑا ہوتا تھا جبہ ٹائپ کا، جس کے اندر ایک چیرا ہوتا تھا، وہ چیرا سر سے ڈال دیا جاتا تھا اور یہ حصہ خالی ہوتا تھا، آستینیں جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. ایسا لباس بھی جو ہے وہ روایتوں میں ملتا ہے. تو آپ علیہ السلام حضور یوں دعا کر رہے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کی بغل میں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جناب سفیان بن حارث اور حضور کے صحابی یہ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اگر اپنی نبوت پر کوئی دلیل نہیں بھی لاتے، حضور نبوت پر دلیل لائے ہیں نا، قرآن ہے، حضور کے معجزات ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے کرنا ہے، درختوں کو بلوانا ہے، پتھروں سے کلمہ پڑھوانا ہے، یہ حضور کے معجزات ہیں نا، ٹھیک ہے. تو صحابی کہتے ہیں اگر حضور کوئی معجزہ نہیں بھی لاتے، امت کو کوئی معجزہ نہیں بھی دکھاتے، حضور کا چہرہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. حضور کا چہرہ جو ہے وہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو کئی ایسے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھا، حضور سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، فقط حضور کا چہرہ دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. حضور کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور دعا فرما رہے ہیں اور حضور کے ہاتھ مبارک اٹھے ہوئے. اچھا، جس صحابی نے حضور کی جس چیز کی سفیدی کو نوٹ کیا ساری زندگی وہ پھر بھولا نہیں. جس صحابی سے حضور نے ہاتھ ملائے اس نے حضور کی ہاتھوں کی تلیوں کی نرمی کو محسوس کیا، تو وہ صحابی قسم کھا کے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، اتنی نرمی، اتنا ملائم، اتنا نازک ریشم کا کپڑا بھی نہیں ہوگا جتنا حضور کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں نرم تھی. اور جس کے سینے پہ حضور نے ہاتھ رکھا تو وہ کہتے صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کرتا ہوں. ایک صحابی نے حضور کو وضو کروایا، سرکار نے اپنی آستین کو اوپر کیا تو صحابی کہتا ہے کہ میں نے حضور کی بازو کی سفیدی کو جب دیکھا نا تو فرماتے صدیاں بیت گئی ہیں، سرکار کی ہاتھوں کی جو ہے وہ کلیوں کی جو ہے آج تک سفیدی بھی نظروں میں جچی ہوئی ہے. کوئی صحابی کہتے میں نے حضور کے گھٹنے کی سفیدی کو دیکھا، کہتے آج تک وہ سفیدی میرے دماغ میں نقش ہے. تو جس نے حضور کے جس عضو کی سفیدی کو دیکھا وہ کبھی بھولا نہیں. تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں نے حضور کے بغل کی سفیدی کو دیکھا، حضور نے اس قدر ہاتھ اونچے کیے اور دعا کیا کر رہے عثمان کے لیے، اے اللہ میرے عثمان کو یہ بھی عطا فرما، میرے عثمان کو یہ بھی عطا فرما، میرے عثمان کو مالا مال فرما، میرے عثمان کو یہ عطا فرما، یہ عطا فرما. فرماتے میں نے دیکھا کہ عثمان ہے ہی نہیں حضور کی بارگاہ میں، ان کی غیر موجودگی میں حضور عثمان سے دعائیں کیے جا رہے. اللہ اکبر. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضور نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا بھائی مسجد نبی کی جگہ کم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کے یہ جو دائیں بائیں پلاٹ ہیں، یہ جگہیں ہیں، ہم ان کو خرید کر مسجد نبی کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ہے جو خرید کر دے گا؟ میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دوں گا. جناب عثمان غنی حاضر ہو گئے، حضور میں خرید کر دوں گا. تو آپ نے وہ جو دائیں بائیں پلاٹ تھے حضور جناب عثمان نے خرید کر مسجد نبی کی جگہ کو وسیع کر دیا. پھر ایک کنواں تھا ایک شخص کا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، حضور نے اس سے کہا کہ دیکھو میاں، صحابہ کرام کے پاس اتنا کھجور تو ہے نہیں کہ وہ تمہیں کھجور دے کر پانی خریدتے رہے، ایسا کرو تم کنواں میرے ہاتھ بیچ دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں بیچ تو دوں پر میرے گزر بسر کا جو ہے وہ ذریعہ معاش ہی کنواں ہے، میں پانی بیچتا ہوں، میں میرا ذریعہ معاش چلتا ہے، اگر میں دے دوں گا تو پھر میرا ذریعہ معاش کیسے چلے گا؟ پھر حضور نے فرمایا کوئی ہے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے مجھ محمد کی زبان سے. تو جناب عثمان غنی آ گئے، حضور اگر میں کنواں خرید کر دوں تو جنت کی ضمانت مجھے دیں گے جو آپ اس کو دے رہے تھے؟
آپ اسے جنت کی ضمانت دے رہے تو کیا وہ ضمانت مجھے بھی مل جائے گی؟ فرمایا ہاں. تو جناب عثمان غنی نے کنواں بھی خرید کر مسلمانوں کو دے دیا. اب غزوہ تبوک دین اسلام میں یہ ایسا غزوہ تھا کہ جس کے اندر صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مال و متاع. اور حضور نے فرمایا اے لوگوں، ہرقل سے لڑائی ہونے والی تھی عیسائیوں سے، تو صدقات دو. اب ظاہر صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا سب نے لا کے دے دیا، مگر ابھی بھی کمی تھی. اتنی بڑی لڑائی کے لیے اتنا ساز و سامان تو چاہیے. تو جناب عثمان غنی کے 200 اونٹ بلکہ اس سے کئی زیادہ اونٹ کا قافلہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر مدینہ آ رہا تھا. جب حضور نے اعلان فرمایا تو جناب عثمان غنی نے کہا حضور 200 اونٹ بما ساز و سامان اور پالان کے لدے ہوئے، 200 اونٹ راشن کے لدے ہوئے. اب اندازہ لگائے 200 اونٹ راشن کے لدے ہوئے. حضور میری طرف سے حضور پھر ترغیب دینے لگے، ہاں بھائی اے میرے غلاموں، اللہ کی راہ میں مال دو، اللہ برکت دے گا. تو جناب عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے. آپ نے کئی 100 اوقیہ ایک پیمانہ ہوتا ہے، جیسے آج ہمارے نا ماشا تولا، تو ایک پیمانہ ہوتا ہے اوقیہ. تو جناب عثمان غنی نے اتنے اوقیہ سونا حضور کو پیش کر دیا. سرکار پھر تبلیغ فرما رہے اے میرے غلاموں صدقات دو. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ 200 دینار بلکہ 2000 دینار، دینار کہتے سونے کے دینار ہوتے ہیں، درہم ہوتا چاندی کا. جناب عثمان غنی کئی 100 دینار یا ہزاروں کی تعداد میں دینار تھے، جناب عثمان غنی لائے اور حضور کے دامن میں لا کے ڈال دیے. اب سرکار منبر پہ جلوہ فروز ہیں اور صحابہ کرام کو واعظ کر رہے ہیں. جناب عثمان غنی کے 2000 یا سینکڑوں کی تعداد میں دینار بھی آ گئے، سونا بھی آ گیا، کئی اونٹ بھی آ گئے، گھوڑے بھی آ گئے. اللہ اکبر. اب میرے مدنی آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا. عثمان تو دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں. اب سرکار منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام وہ منظر بیان کرتے ہیں کہ حضور کی گود میں سونے کے دینار تھے. اب سرکار کیا کرتے، کبھی ان دیناروں کو ایک ہاتھ سے اوپر کرتے، کبھی دوسرے ہاتھ سے اوپر کرتے. آپ یہ منظر دیکھیں نا، آپ کی گود کے اندر اگر گندم پڑی ہوئی ہو یا کوئی بھی سکے ہیں، آپ ایک ہاتھ سے اوپر کرتے ہیں، نیچے گرتے ہیں، پھر اوپر کرتے ہیں، پھر نیچے گرتے ہیں. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا کہ سرکار ان سونے کے دیناروں کو اپنے ہاتھوں سے اوپر کرتے، کبھی نیچے کرتے، کبھی اوپر کرتے، کبھی نیچے کرتے. تو سرکار کے والضحیٰ والے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی. سرکار کا چہرہ کھل اٹھا. حضور نے برسرے منبر اور برسرے جو ہے صحابہ کرام کے جمع غفیر میں فرمایا اے میرے غلاموں سنو، عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل کر لے اللہ اس کے کسی عمل پر اس کی پکڑ فرمائے گا نہیں. عثمان کچھ بھی کرتا رہے اللہ اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا، اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم ہے. سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا. اور جناب ابو بکر نے، جناب عمر نے غزوہ تبوک کے موقع پہ جناب عمر آدھا مال لائے تھے، جناب ابو بکر سارا مال لائے تھے. جناب ابو بکر کا سارا مال عمر کے آدھے مال کے برابر بھی نہیں تھا. عمر کا آدھا مال زیادہ تھا، ابو بکر کا سارا مال تھوڑا تھا. جناب ابو بکر نے بھی مال قربان کیا، عمر نے بھی قربان کیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہیں تمہارے احسانوں کا بدلہ عطا فرمائے. تم نے اپنی جان سے بھی میری مدد کی، اپنی اولاد سے بھی میری مدد کی اور اپنے مال سے بھی میری مدد کی. اللہ اکبر. تو جناب ابو بکر اس مقام پر رو پڑے تو کہا حضور میرا کیا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا مال بھی آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی ہے اور میری اولاد بھی آپ کی ہے. کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. حضور ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. حضور یہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، ساری برکتیں آپ کی ہیں، یہ ساری نوازشیں آپ کی، ہمارا کیا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے.
اللہ اکبر۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اور بئر روما کو خرید کر مسجد نبوی کی جگہ میں توسیع کر کے آپ نے سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر کچھ لوگوں سے سننے کو یہ ملتا ہے کہ آج بھی وہاں پر ایک باغ موجود ہے جس کا اکاؤنٹ بینک میں بنا ہوا ہے، اور اس کی جو بھی آمدن آتی ہے بینک کے اس اکاؤنٹ میں جاتی ہے، اور وہ اکاؤنٹ جناب عثمان غنی کے نام کا بنا ہوا ہے، اور جو کچھ مال اس باغ کے مد میں آتا ہے وہ سارا کا سارا غرباء کے نام پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ تو کیسی سخاوت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرما دیا تھا، جناب عثمان غنی سامنے سے گزرے اور آپ نے اپنے چہرے پہ پردہ رکھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا لوگوں ایک دور ایسا آئے گا، فتنوں کا دور ہوگا، مگر اس دور میں اس شخص کو تم ڈٹا ہوا پاؤ گے، اس شخص کو تم ڈٹا ہوا پاؤ گے۔ وہ کون ہے؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بالا بابرکات ہیں، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں جناب عثمان غنی نے، اور حضور نے انعام کیا دیا، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، ایک دوست ہوگا، ایک پڑوسی ہوگا، ایک رفیق ہوگا۔ اللہ نے جنت میں میرا رفیق، میرا ساتھی اے عثمان تمہیں بنایا ہے، اے عثمان تمہیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔